تو حاج صاحب سے پوچھیں گے کہ پہلے تو حاج صاحب اپنا تعارف کروا دیں، تو اور بعد میں یہ بھی بتائیں کہ حکومت کیوں اس ڈپارٹمنٹ کے، اس ادارے کے در پہ ہو گئی ہے، کہ حکومت کیوں چاہتی ہے کہ اس منافع بخش ادارے کی نجکاری کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرا نام حاجی رائے مظہر اقبال کھرل، جنرل سیکرٹری CBA ہیڈ آفس اسلام آباد PMDC۔ تو جو آپ نے سوال کیا ہے کہ حکومت اس کو نجکاری کیوں کرنا چاہتی ہے، تو حکومت کو اس کی نجکاری کرنے سے جو فائدہ نظر آ رہا ہے وہ بیسکلی اس کو فائدہ نہیں ہے۔ اس سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہوں گے، اور ہزاروں کی تعداد میں جو بے روزگار ہوں گے ان کے پیچھے پتہ نہیں کتنے خاندان ہیں جو اس کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو لہٰذا یہ ادارہ جو ہے یہ حکومت کے اوپر بوجھ نہیں ہے، یہ اپنی مدد اپنے تحت چلتا ہے، اور اس کا ہم پراپر طریقے سے جو انکم ٹیکس کی مد میں اور DD فنڈ جو ہے ڈیویڈنڈ فنڈ میں اس کی مد میں، اور باقی جو ہمارے باقی ادارے کے جو لوازمات ہیں اور جو منسٹریوں کے، وہ ہم اپنی طرف سے پورے کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہے وہ اس نجکاری کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اور سب جو ہے ورکر اور مزدور جو ہے وہ یہ اصل میں یہ جو ہماری نمک کی مہینے ہیں، ورچا میں ہے، اس کے بعد کھیوڑا میں ہے، اس کے بعد جٹا بہادر کھیل میں ہے، اس کے بعد یہ کالا باغ میں ہے، یہ نمک کی کانیں جو ہے نا یہ ہماری بیسکلی پنجاب حکومت کی ہیں۔ تو پنجاب حکومت کو بھی ہم اپنا فنڈ دیتے ہیں، گورنمنٹ سے نہیں لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد بلوچستان میں ہمارا پروجیکٹ کولے کا ہے، شارک کا ایک پروجیکٹ ہے، اس کے بعد سورنج کا ہے، اس کے بعد ڈکاری کا ہے۔ تو یہ سارے پروجیکٹ اپنی مدد اپنے تحت، یہ جو ورکر کام کرتے ہیں جو مینر ہیں، ان کو یہ حق انگریز نے دیا تھا، ان کے پاس پیو دادے کہ جو ہے نا سسٹم میں یہ آ رہی ہیں کتابیں، آگے ان کو شفٹ ہوتی ہیں، یہ بیچارے وہاں مزدوری کر کے اپنی مزدوری لیتے ہیں۔ اور اس ادارے کو اگر نجکاری کرنے سے حکومت کو فائدہ ہوتا تو ہمیں اعتراض نہیں تھا، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان کے مفاد کے ساتھ ہیں۔ لیکن یہ جو ہے اس کی نجکاری اس ادارے کی PMDC کی، یہ حکومت کے لیے ایک بڑا سانیہ جو ہے نا یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلے بے روزگاری اتنی ہے کہ لوگ جو ہے وہ خودکشی اور فاقہ کشی پہ مجبور ہیں۔ تو جب یہ اتنے لوگ ہزاروں کی تعداد میں مزدور ہیں، ورکر ہیں، کنٹیجنٹ ہیں، اور اس کے بعد پیچھے ان کے خاندان ہیں، بچے ہیں، تو یہ ہزاروں کی تعداد میں جب بے روزگار ہوں گے تو پھر یہ گورنمنٹ کو مسئلہ پیدا ہوگا اور یہ ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا حاج صاحب یہ بتائیں کہ پچھلے 5 سالوں میں اس ادارے نے FBR کو کتنا انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس دیا ہے، اور اپنے شیئر ہولڈرز کو اس ادارے نے اب تک کتنے جو ہے وہ رقم دے چکا ہے اس ادارے کے بننے تک؟ محترم بات یہ ہے کہ ہمارا جو ادارہ ہے یہ 5 سال کے FBR کا جو ہمارا ٹیکس ہے نا وہ 6 ارب روپیہ بنتا ہے، جو ہم نے ٹیکس کی مد میں FBR والوں کو دیا ہے۔ اس کے بعد جو ڈیویڈنڈ فنڈ ہے وہ 1 ارب روپیہ ہم جو ہے نا وہ دے چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے باقی بھی جو بھی ہمارے ادارے کے ورکر ہیں، ان کے بچوں کی تعلیم کا، ان کے علاج معالجہ کا، یہ سارا PMDC جو ہے نا اپنی طرف سے کرتی ہے۔ اور باقی لوگوں کی تنخواہیں اور سارا کچھ ہم نہ گورنمنٹ سے کچھ لیتے ہیں، بلکہ گورنمنٹ کو ہم وافر مقدار میں جو ہے وہ منافع بخش ادارہ ہے، اور وافر مقدار میں تقریباً 6 ارب روپیہ جو ہے نا یہ فکس، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فکس جو ہے نا 6 ارب روپے سے بھی زیادہ ہم دیتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ اگر یہ حکومت اس ادارے کی نجکاری کر دیتی ہے تو پاکستان کو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ پاکستان کو اور اس حکومت کو یہ نقصان ہوگا، پہلے نمبر پہ تو یہ جتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں یہ اس حکومت کے ووٹر سپورٹر ہیں، پہلے تو یہ ان سے بھاگ جائیں گے۔ دوسرا یہ نقصان ہوگا کہ یہ حکومت کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ پہلے صوبے جو ہے وہ اس تاڑ میں ہیں کہ یہ کسی طریقے یہ حکومت جو ہے اس کی نجکاری کرے۔ جو بلوچستان والے ہیں وہ بلوچستان کا جو پروجیکٹ ہیں وہ لے جائیں گے،
جو پنجاب کا پروجیکٹ ہے وہ پنجاب والے لے جائیں گے تو حکومت کو کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے یہ لوگوں کی خودکشیوں کے، سوائے فاقہ کشی کے، اور حکومت کو کچھ نہیں ملے گا سوائے یہ معاملہ خراب کرنے کے۔ جی بس شکریہ، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔